بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، ہم نے جو ہماری ویڈیو تھی علماء کے حوالے سے، مذہبی قائدین کے حوالے سے خطابات کی، اور میری رپورٹنگ اس میں 29-30 سال کی رپورٹنگ کے درمیان جن شخصیات کو میں نے ڈیل کیا، اس حوالے سے بہت سے دوستوں کے میسیجز بھی آئے اور فون کالز آئیں کہ کیا کیا یاد کرا دی، اور اسپیشلی اہل صحافت میں سے جو میرے دوست تھے وہ بہت مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ یہ کدھر سے واقعات ایک دم سے یاد کرا دیے ہمیں، اور ہمیں ماضی میں لے گئے ہو اور عہد رفتہ کو آواز دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کلشن کوف اور اسلحہ اور کئی واقعات ایسے ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ بوربن میں ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس تھا، تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جو سپاہی صحابہ کے اس وقت کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میری انٹرویو کرنا تھا میں نے۔ مولانا اعظم طارق ان دنوں جیل میں تھے، تو میں انہی کے فلیٹ پہ ملنے گیا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو، اور پھر وہیں سے بوربن کی طرف قافلے جا رہے تھے۔ محترم قاضی حسین احمد، جناب مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم، اور دیگر جتنی بھی قیادت تھی، پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ ساجد نقوی، اور مولانا سمیع الحق سیکرٹری جنرل تھے ملی یکجہتی کونسل کے، یعنی کہ سارے مولوی بوربن کی طرف اور پل کانٹیننٹل ہوٹل کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں پہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہونا تھا۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی سے گپ شپ کے بعد، ناشتے کے بعد صبح اسلام آباد سے مجھے نکلنا تھا، تو مجھے بھی بوربن پہنچنا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹیکسی پہ پہنچوں گا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بات کوئی 1994 کی ہوگی شاید، یا 95 کی۔ تو مجھے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے کہا نہیں اس طرح کریں کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں کہا نا، تواڈے تے حملہ ہو گیا تو میں بھی ایویں شہید ہو جاؤں گا، نہیں بھائی، لہذا مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو خود ہم ارینج کریں گے۔ میں کہا نہیں، میں خود جاؤں گا۔ تکرار کے بعد میں نے ٹیکسی کیب کی، اور انہوں نے اپنا ایک گن مین میرے ساتھ بٹھا دیا کہ آپ کے ساتھ گن مین کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے قافلے سے تھوڑا سا میں پیچھے رہوں گا۔ چلنا بڑھنا شروع ہو گئے، مری کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اس وقت تک یہ ایکسپریس وے نہیں ابھی بنی تھی، اور جو مری کی پرانی سڑک ہے اسی کے ذریعے جانا تھا۔ تو یہ دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں تو تحریک جعفریہ کا قافلہ، علامہ ساجد نقوی صاحب کا، کوئی 20-25 گاڑیوں پہ، اور اسلحہ اور ان کے گن مین، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی جو ان کے اپنے تھے، ان کی حفاظت پہ مامور، وہ پیچھے سے قافلہ آیا۔ تو مجھے دیکھا علامہ ساجد نقوی صاحب نے، تو انہوں نے گاڑی رکوا دی کہ آپ ٹیکسی میں جا رہے ہیں، آپ بھائی ہمارے ساتھ آئے نا۔ تو میں نے کہا نہیں قبلہ، میں پہلے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی آفر میں نے ٹکرائی ہے، اب آپ کو بھی میں ٹکرا ہی سکتا ہوں، میں بڑی دست بستہ گزارش ہے کہ مجھے خود ہی جانے دیں۔ نہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اتنی دیر میں جو ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کا قافلہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کافی پیچھے رہ گئی ہے، انہوں نے قافلہ واپس موڑ لیا۔ اب قافلہ جو ہی واپس آیا ہے تو آمنے سامنے اس وقت تحریک جعفریہ اور سپاہی صحابہ کے قائدین کی، اور پھر گن مین بھی دونوں طرف سے باہر آ گئے اور سیدھے ہو گئے۔ درمیان میں کھڑا ہوں، یا اللہ خیر، ادھر سے بھی مروں گا تو شہید ہوں، ادھر سے بھی مروں گا تو شہید ہوں، لیکن یہ دونوں کہیں میرے اوپر ہی نہ فائرنگ شروع کر دیں۔ اینی ویز، وہ میں نے ہاتھ جوڑے باقاعدہ طور پہ، ان کو بھی کہا کہ اللہ کے واسطے آپ آگے نکلیے، اپنا گن مین بھی پڑھو تو نکلو۔ اور ادھر بھی میں نے کوشش کی کہ علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، اور آپ کی آفر کا بھی شکریہ، میں وہ والا صحافی نہیں ہوں، میں اپنے پلے سے پہنچنے والا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں اپنے جتنے بھی چیف ایڈیٹر جہاں جن اخبارات میں تھا، تو ان سے خود کہتا تھا جناب خرچہ دیں، جانا ہے اور مجھے اس طرح سے پہنچنا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس تھا، سربراہی اجلاس۔ لاہور سے طیارہ اڑا، آج بھی کہیں میرے پاس بورڈنگ وہ پڑا ہوگا، کہیں ریکارڈ میں سنبھالا ہوا۔ 1 نمبر سیٹ برادرم فیصل دورانی PIA کی بیٹ کرتے تھے اور وہ سنبھالتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہنچ جاؤ، تمہارا نام بورڈنگ کارڈ نکل آیا ہوا ہے۔ نمبر 1 سیٹ جہاز میں میری تھی، 2 پہ سینیٹر ساجد میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تیسری پہ مولانا اجمل خان مرحوم، یہ مولانا امجد خان صاحب کے والد محترم، اور اس کے ساتھ پھر جناب قاضی حسین احمد، پھر جناب سمیع الحق اور مولانا فضل الرحمان، یہ سارے لوگ تھے۔ راستے میں یہ طے ہوا، پہلے یہ طے تھا کہ سپاہی محمد میزبانی کرے گی، لیکن سپاہی محمد آپ کو پتہ ہے نا، ٹھوکر نیاز میں ڈز ڈز ڈز، مرید عباس یزدانی، غلام رضا نقوی، منور واسلوی، ان کے 2 گروپ ہو گئے، اختلافات ہو گئے۔ تو جہاز میں ہم جا رہے تھے تو اچانک قرعہ فال نکلا،
مولانا اجمل قادری، وہی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پچھلے دنوں انہوں نے بیان بھی دیا اور کہا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے بھیجا اور میں فلسطین گیا اور اسرائیل گیا، یروشلم گیا اور وہاں ملاقاتیں کی کہ اسرائیل کو کیسے ہم تسلیم کر سکتے ہیں، وہی مولانا اجمل قادری۔ اور وہی مولانا اجمل قادری کہ جن کا اس وقت 97 کے اندر یہ جو بیان تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، وہ میرے نام کے ساتھ ہی جنگ اخبار کی سپر لیڈ تھی، سب سے اوپر۔ ان دنوں اجمل قادری صاحب جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سینئر نائب امیر تھے اور مولانا سمیع الحق صاحب کے بعد سیکنڈ وہ گردانے جاتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے لندن سے فون کیا کہ میں یروشلم سے ہو کے آیا ہوں، میں فلسطین سے ہو کے آیا ہوں، تو اب ہمیں اسرائیل تسلیم کر لینا چاہیے۔ جس پہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ قادری صاحب سوچ لینا، یہ لگ گئی خبر تو بعد میں قائم بھی رہنا۔ انہوں نے کہا بالکل بالکل میں پکا ہوں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ جب ان کے گھر پہ پتھراؤ ہو گیا اور لوگوں نے اور جمعیت علماء اسلام سے ان کو نکال دیا گیا، تو پھر انہوں نے کہہ دیا میں نے یہ بیان نہیں دیا، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ لگ گیا، جس کے بعد میرا ان کا ٹاکرا ہوا اور بات پھر ہیوی ڈیوٹی جملوں تک گئی۔ اور پھر میں بھی اڑ گیا کہ نہیں حضرت، میں نے 3 دفعہ یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ پردیس میں ہیں اور ان ممالک میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی بھی حالت میں، تو آپ یہ ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہوش و حواس میں ہوں، اس قدر تو ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ہی یہ کہہ رہا ہوں۔ بعد میں بدل گئے، اب وہ پھر انہوں نے پٹاری کھولی تھی، وہی مولانا اجمل قادری۔ وہ مولانا اجمل قادری صاحب میزبانی کرنی تھی انہوں نے اپنی انجمن خدام الدین جو ان کی تنظیم تھی اس کی۔ تو جہاز میں جب ہم جا رہے تھے تو میں غلط بات ہے لیکن سگریٹ ڈن ہل میرے پاس تھے، تو وہ میں ان دنوں جہاز میں ابھی سگریٹ پہ پینے پہ پابندی نہیں تھی، وہ ٹنگ ٹنگ ہو جاتا تھا کہ اب آپ سموک کر سکتے ہیں۔ میں پیچھے چلا گیا، علماء کو چھوڑ کے سب سے اینڈ پہ چلا گیا، تو اجمل قادری صاحب میرے پاس ہے کہ سگریٹ کا پیکٹ عطا فرمائیں گے؟ میں نے کہا خیر ہے، جو لوگ پیتے ہیں جن کے پاس سگریٹ نہیں ہے، بلیو می اور ناٹ، میں سچ میں بتا رہا ہوں، حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ جہاز میں اتنے لوگ تھے جو نمبر 2 نمبر 3 لیول کے مولوی صاحب تھے جو اپنی اپنی جماعت میں حیثیت رکھتے تھے، پورا جہاز سمجھ لیں پورا مولویوں سے بھرا ہوا تھا، ایک میں ہی ان میں انسان صافی تھا جو جا رہا تھا ان کے ساتھ۔ وہ سارے لوگ پیچھے آ گئے، اتنے زیادہ سگریٹ چلنا شروع ہو گئے کہ کو پائلٹ کو آنا پڑا اور اس کو آ کے مولانا سے اونچی آواز میں بات کرنی پڑی کہ خدا کا واسطہ ہے، ایک تو اب سارے ایک طرف آ گئے ہیں، جہاز کا لیول بھی آپ نے جو ہے نا وہ بھی خراب کر دیا ہے، اور دوسرا اتنا دھواں آپ نے کر دیا ہے، میں سگریٹ پینے کی اجازت تو ہے لیکن خدا کے لیے یہ نہ کرے۔ اور پھر میں نے قادری صاحب سے سگریٹ کی ڈبی واپس لی، بیگ میں رکھی کہ مولانا ناگ مروانا کتے خدا دے واسطے جہاز چاگی نہ لگ جائے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پھر فلائٹس کے اندر سگریٹ پینے پہ پابندی عائد ہو گئی تھی۔ یہ وہ کچھ ایسے تجربات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ عہد رفتہ کو آواز بھی مل جائے اور آپ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ اندر کھاتے سارے اب تو کھل کے آ گئے ہیں۔ مولوی پیٹھا صاحب، طاہر محمود اشرفی، آپ نے ان کی کیسی کیسی ریکارڈنگ سنی ہے، کیسی کیسی پروگرام میں لائیو آواز سنی ہے اور وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ مفتی عبدالقوی کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب علماء ایسے ہی آ رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کچھ واقعات اور بھی ہیں، یہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور 1-2 واقعات تو ایسے ہیں کہ آپ پھر ہنسنے پہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن ان علماء کے لیے بھی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پہ رکھے اور ہمیں بھی راہ راست پہ رکھے۔ کچھ چیزیں مزید شیئر کریں گے، مولانا قادری کی بھی مزید، اور پھر طاہر القادری کی ایک چیز آپ سے ایسی شیئر کریں گے کہ طاہر القادری صاحب کا رنگ فاق ہو گیا کہ یہ کہاں سے نعرہ آ گیا، وہ نعرہ بھی بیان کریں گے جو ان کے ملین مارچ میں چل رہا تھا۔ لیکن نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دیٹ اللہ حافظ۔